بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہماری جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ 11th کلاس کا جو اردو کا سلیبس ہمارا چل رہا ہے، ہم جو اسباق ہو چکے ہیں ان کا کنٹینٹ آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا۔ آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایک استاد کمرہ عدالت کے۔ ایک استاد عدالت کے کمرے میں، یہ اشفاق احمد صاحب جو کہ اردو ادب کے انتہائی کہ معزز اور قابل قدر مصنف تھے۔ اب میں جو چیزیں ہمیشہ کی طرح جو بتاتا ہوں یہاں پر MCQs کے لیے، 1925 میں پیدا ہوئے، 2004 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اشفاق احمد جو ہے یہ کہاں پر جی، انڈیا کے گاؤں خانپور میں پیدا ہوئے، یہ MCQs آ سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے دیال سنگھ کالج میں، روم یونیورسٹی اٹلی اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایز اے ٹیچر کے سر انجام دیے۔ ان کی جو مشہور تصانیف ہے نا، اس میں ایک محبت سوفسا نے، سفر مینا، اجلے پھول، من چلے کا سودا، حیرت کدا، اور بس یہ زیادہ تر ہم نے ان کو تمغہ حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز، حلال امتیاز، یعنی بہت بڑے مصنف تھے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ ان کی جو ایک شخصیت تھی وہ اعلیٰ پائی کی تھی۔ یہ بیسیکلی یہ خود اپنی کہانی سچی سنا رہے ہیں۔ ایک استاد عدالت کے کمرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا جو ہے نا ایک جو ان کے ساتھ خود قصہ ہوا نا وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ روم میں تھے۔ روم اٹلی کا جو ہے نا وہ شہر ہے۔ تو جس زمانے میں روم میں لیکچرر تھا، روم یونیورسٹی میں سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا، 25-26 ان کی ایج تھی۔ یونیورسٹیوں میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا، دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنی پڑتی تھی، یعنی اس زمانے میں اردو کا چینل وہاں پر موجود تھا، یعنی ریڈیو اسٹیشن تو ہوتا تھا اس دور کے اندر، تو یہ ریڈیو اسٹیشن پر جاتے تھے اور نا وہاں پر کرتے تھے، ریڈیو پروگرام کرتے تھے۔ اردو کے ٹیچر تھے روم یونیورسٹی کے اندر نا، اردو کے پروفیسر تھے۔ روم میں دوپہر کے وقت سب لوگ کیلیولا کرتے تھے، آرام کرتے تھے، کیلیولا کہتے ہیں آرام کرتے تھے، رات کو سوتے تھے 4 بجے تک، تو روم کی سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں۔ تو وہاں پر میونسپل کمیٹی یعنی کارپوریشن جو تھی نا، ان کی جو انتظامیہ تھی، اس نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہاں پر پانی کے حوض لگا رکھے تھے، ڈفرینٹ نا پانی کے انہوں نے ارینجمنٹ کی ہوئی تھی۔ حوض کہتے ہیں جس طرح ایک آپ کہہ لو کہ پول ٹائپ ہوتے تھے، تو وہ شام کو سڑکیں دھوتے تھے، سڑکیں شام تک ٹھنڈی ہو جاتی، موسم بھی خوشگوار ہو جاتا، صاف بھی ہو جاتی، تو وہ سڑکوں کو دھو رہے تھے، یعنی مصنف کہتے ہیں وہ سڑکوں کو نا وہ سارے لوگ وہ دھو رہے تھے، یعنی جو کارپوریشن والے تھے۔ تو میں اپنی گاڑی پر جا رہا تھا، تو اب میں دیکھیے، اب اس نے بیسیکلی دیکھا نا جو یہ ہماری پاکستانی کا رویہ ہے نا، جو مرضی ہو جائے، وہ بھی تو ایک اسی شہر ملک کے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے نا دیکھا کہ آگے راؤنڈ باؤٹ ہے، تو مجھے لگا جیسے ہم ہوتا ہے نا سم ٹائم ہم راؤنڈ باؤٹ کے اوپر جانے کے بجائے نیچے سے ہی جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا گول دائرہ ہے، اس کے اوپر سے میں چکر کاٹ کر آؤں گا اور میں اپنے گھر کی طرف مڑوں گا تو یہ بڑی بےہودہ بات ہے، بیچ میں سے ہی چلتا ہوں، کون دیکھ رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، تو میں بیچ میں سے گزر گیا۔ وہاں پر ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور اس نے پرواہ نہیں کی، جانے دیا کہ یہ جا رہا ہے۔ مجھے لگا یار اس نے کہا ہوگا یار نوجوان ہے، کوئی بات نہیں، اس ٹائم جا رہا ہے، میں بڑا خوش ہوا، میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، تو میں مسکرایا، کچھ اپنی فیٹ کے اوپر، فیٹ کہتے ہیں اپنی قسمت پر، کچھ اپنی کامیابی کے اوپر، میں خوشی منانے کے لیے ایک مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف دیکھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے میری یہ عزت کی ہے تو اس نے سیٹی بجا دی۔ اب مصنف نے اس کی طرف نا مسکرا کر دیکھا پولیس والے کی طرف۔ اب پولیس والے کو جو ہے نا اس بات کو برا لگا ہوگا کہ یار ایک تو یہ خلاف ورزی کر رہا ہے، اوپر سے میں نے اس کو جانے دیا، آگے سے مسکرا رہا ہے، اس نے سیٹی بجا دی۔ کہتے ہیں وہاں پر سیٹی بجنا موت کے برابر ہے، اور رکنا بھی۔ میں رکا، وہ آیا، اس نے مجھے سلیوٹ مارا۔ باہر کے ملک میں رواج ہے کہ جب آپ کا چلان کرتے ہیں آپ کو پکڑنا پہلے سلوٹ مارتے ہیں، اس نے کھڑے کھڑے سلوٹ مارا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شیشہ میں نے نیچے کیا تو مجھے کہنے لگا جناب آپ کا لائسنس، میں نے کہا میں زبان نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ اچھی والی زبان تو بول رہے ہو، میں نے ضد کی جی میں نہیں جانتا ہوں، جھوٹ بول رہے، میں کوئی نہیں جانتا آپ کی زبان۔ تو اشفاق احمد صاحب جو ہے نا وہ زبان جانتے تھے ان کی، تو انہوں نے کہا کہ اپنا لائسنس دے، تو مصنف نے کہا اگر میرے پاس لائسنس نہ ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کا چلان جو ہے نا کر دیتا ہوں، آپ یہ پرچی لے جائیں اور اس کو جمع کروا دیں۔ میں تو ایسے ہی ہانک رہا تھا، میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آپ یہ چلان جمع کرا دیں۔ چلان بھی بڑا سخت، 12 آنے جرمانہ۔ میں نے لے لی پرچی، میں نے کہا میں اس کو کیا کروں؟ اس نے کہا کسی بھی قریبی ڈاک خانے میں منی آرڈر کی کھڑکی پر جمع کرا دیں، یعنی ڈاک خانے پہ جائیں، وہاں پر منی آرڈر کی کھڑکی ہوگی، وہاں پر اتنے پیسے جمع کروائیں، آپ کا چلان جو ہے نا آٹومیٹک ڈن ہو جائے گا، کچہری جانا نہیں پڑے گا، آپ کو دھکے نہیں کھانا پڑے گا، بس آپ کا جرمانہ ہو گیا۔
کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے اپنی لینڈ لیڈی یعنی جو اپنی مالک مکان ہے اس کو میں نے بتایا، کہتے ہیں اس کو بتایا، وہ تو اس طرح ہو گیا جیسے میں کو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو لوگ اپنے انصاف پسند ہوتے ہیں اور جن معاشروں کے اندر چھوٹے چھوٹے قوانین کی پابندی کیجیے، وہاں کے لوگ بڑے مہذب، مطلب اس معاملے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو گئے، اس کی بیٹی، اس کی ساس جو میری لینڈ لیڈی تھی، سب نے کہا پروفیسر کا چلان ہو گیا، بڈھی مائی بھی آ گئی، سارے روتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں بڑا ڈرا کہ یا اللہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ ہمیں تو لگتا تھا تو شریف آدمی ہے، ہم تجھے کمرہ دے دیا، اب تجھے گھر سے تو باہر نہیں نکالتا، لیکن تو نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ہماری بڑی رسوائی ہوگی۔ مطلب رسوائی کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگ ہمیں بے عزتی کریں گے کہ تم نے ایک قانون کو توڑنے والے کو اپنے گھر میں کرنا۔ میری لاؤبالی طبیعت، لاؤبالی کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر سنجیدہ، غیر سنجیدہ۔ 26 سال چلان جیب میں ڈالا، دوستوں کے بعد نکلنے چلا گیا، اگلے دن جمع کروانا تھا بھول گیا، سارا دن گزر گیا۔ مجھے اصولوں تو جمع کروا دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے کپڑے بدلے تو وہ پرانے کوٹ میں رہ گیا۔ خیر شام کے وقت مجھے ایک تار ملا، تار کہتے خط آیا، محترمی جناب پروفیسر صاحب، فلاں فلاں مقام پر جو فلاں فلاں چوک ہے وہاں پر آپ کا چلان کیا گیا تھا، فلاں سپاہی نے یہ نمبر آپ کے چلان کا، آپ نے ابھی تک چلان جمع نہیں کروایا، یہ بڑی حکم عدولی ہے، مہربانی فرما کر اسے جمع کروا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تقریباً 31 روپے کا تار تھا۔ میں نے سارے لفظ گنے، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی کہ میں پھر بھول گیا۔ ان کا پھر ایک تار آیا، پھر بھی میں نے جمع نہیں کروایا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ کورٹ میں پیش کر دینا پڑے گا، مجھ سے کوتاہی ہوئی، نہیں جا سکا۔ تب مجھے مطلب کہ شاعر مصنف نے 2-3 دفعہ اگنور کر دیا، اس کو بھول گئی یا جو بھی، مجھے کورٹ سے سمن آ گیا۔ سمن کا مطلب ہوتا ہے بلاوا، کہ جب کورٹ بلا رہا ہے فلاں تاریخ کو عدالت میں پہنچو، تو ہمیں قانون توڑا ہے یہاں۔ اب میں شاعر کہتے ہیں اب میں ذرا پریشان ہو گیا نا کہ میں دیار غیر میں ہوں، غیر ملک، دیار غیر کہتے ہیں غیر ملک میں ہوں، کوئی میرا حامی و ناصر مددگار نہیں، میں کس کو اپنا ولی، کس کو اپنا دوست والی بناؤں گا۔ میرا ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر بولدی نوجوان تھا، اس سے میں نے کہا یار مجھے وکیل کر دو، وہ مجھے اپنے ایک دوست کے پاس لے گیا، دوست کو سارا معاملہ سمجھایا، اس نے کہا پروفیسر صاحب آپ خود جا کر فیس کریں، عدالت کی خدمت میں عرض کریں کہ میں چونکہ اس قانون کو ٹھیک طریقے سے جانتا نہیں ہوں، میں یہاں غیر ملکی، مجھے معافی کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ میں ڈرتا ڈرتا چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کو روم میں جانے کا اتفاق ہو تو پیلس آف جسٹس، پیلس آف دی جسٹس، یعنی کہ انہوں نے اردو میں لکھ دیا پیلس آف دا جسٹس، وہ رومن زمانے کا بہت وسیع و عریض ہے، اسے تلاش کرتے ہیں۔ ہم جج کے کمرے میں پہنچے، وہ وہاں تشریف فرماتے، مجھے ترتیب کے ساتھ بلا لیا گیا، میں چلا گیا۔ اچھا جی، اب یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں باتیں ہونے والی۔ وہ کہتے ہیں میرے تو بدن میں روح نہیں، میں خوف سے کانپنے کی بھی جرت نہیں تھی، میرے جسم میں تشنج کا مطلب ہوتا ہے اکراؤ سا، نا جسم میں اکراؤ سا آ گیا تھا، مجھے ایسی اپنی کیفیت فیل ہو رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ تو انہوں نے کہا حکم دیا آپ کھڑے ہوں کٹہرے کے اندر۔ اب عدالت نے مجھ سے پوچھا آپ کا چلان ہوا تھا، آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ 12 آنے ڈاکخانے میں جمع کروانے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کروائے؟ میں نے کہا جی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مجھے کروانے چاہیے تھے، لیکن اس نے کہا کتنا وقت عملے کا ضائع ہوا، کتنا پولیس کا، اب کتنا جسٹس کا یعنی جو عدالت کا ضائع ہو رہا ہے، آپ کو احساس ہونا چاہیے، ہم آپ کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ میں نے کہا جناب میں یہاں پر فارنر ہوں، پردیسی ہوں، جیسے ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ آداب نہیں سمجھتا، قانون سے میں واقف نہیں ہوں، مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ عدالت نے پوچھا آپ کون، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں۔ اب یہاں پر بات انٹرسٹنگ آئی ہے، میں ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں روم یونیورسٹی۔ تو وہ جج کرسی سے کھڑا ہو گیا، سارے کھڑے ہو گئے، اس نے اعلان کیا ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، جیسے ہی اعلان ہوا سارے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کے کھڑا ہوا، کرسی لے آئے، حکم ہوا ٹیچر ہے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ پھر میں نے ایک بانی پڑھنی شروع کر دی۔ جج نے کہا اے معزز استاد، اے دنیا کو علم دینے والے، اے محترم انسان، اے محترم انسانیت، آپ ہی نہیں تو ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا ہے، آپ نے ہی تو ہمیں یہ علم سکھایا تھا، آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر براجمان ہیں، آپ ہی کے فرمان کے مطابق مجبور عدالت نے جو ضابطہ یعنی جو اصول قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کرے، باوجود اس کے کہ ہم اس بات کی شرمندگی اور وہ افسردہ ہیں کہ ایک استاد کو جس سے محترم اور کوئی نہیں اپنی عدالت میں ٹرائل کے لیے بلایا ہے۔ کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم اور اس سے ٹرائل کیا جائے، یعنی وہ اپنے اساتذہ کا اتنا قدر کرتے ہیں۔ اب میں شرمندہ ہوا اپنی جگہ پر، یا اللہ یہ کیا شروع ہو گیا؟ میں نے کہا حضور یہ جو آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ اس کے مطابق ہے، میں حاضر ہوں۔
تو انہوں نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ، نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے قانون کو پھر بھی ڈسمس نہیں کیا. اور جب میں اٹھ کر اس کرسی میں سے کٹائر سے نکل کے شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا، وہ جو جج، اس کا عملہ تھا، اس کے منشی، وہ سارے میرے پیچھے پیچھے کہے جا رہے تھے ہم احترام فائقہ کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں. میں کہوں میری جان چھوڑیں، یہ باہر نکل کے میرے ساتھ کیا کریں. آج تک میری موٹر تک مجھے چھوڑ کر آئے، آگے میری موٹر تک مجھے چھوڑ کر آئے، جب تک میں وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا وہ عملہ ویسے ہی کھڑا رہا. اب میں لوٹ کر آیا تو میں سمجھا یا اللہ میں بڑا معزز آدمی، محلے داروں کو بھی بتایا کہ میں ایسے گیا تھا اور وہاں پر یہ ہوا. جو میری لینڈ لیڈی بڑی خوشی ہوئی، چوری ہو کر محلے میں گھوم رہی، دیکھو ہمارے ٹیچر گیا، کورٹ نے اتنی عزت دی اور اس کی عزت افزائی ہوئی، تو میں یہ سمجھا اس کے ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا. دیسی آدمی ہوں نا، چاہے ٹیچر بھی ہو، وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا. کتنی بھی آپ عزت دے دیں، کتنا بھی احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا مجھے کہیں سے 4 پیسے مل جائیں. میں نے اپنے ریکٹر سے پوچھا، ریکٹر کہتے ہیں پرنسپل. اس نے کہا تنخواہ یہاں پروفیسر کی اتنی ہے جتنی تمہارے پاکستان میں ہے. وہ کوئی مالی طور پر اتنے بڑے نہیں تھے لیکن عزت کے اعتبار سے بڑے ہیں. رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے. کوئی شخص یہاں کوئی بیوروکریٹ ہے، یہاں کوئی جج، آپ نے دیکھ ہی لیا، یہاں کا تاجر، یہاں کا فیوڈل لارڈ ہو، وہ استاد کے رتبے کے پیچھے اس طرح چلتے ہیں جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتے تھے. مالی طور پر وہ بھی بیچارے ہیں. یہی ان کا کمال ہے کہ مالی طور پر کم تر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچی. جیسے سقراط یونان کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا، فلاسفر تھا، ٹیچر تھا. وہ اپنے کھنڈروں میں اور فوم میں کھڑے ہو کر ننگے پاؤں بات کر رہا تھا لیکن اس کا احترام تھا. وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا. میرا باس کہا کرتا تھا یو ہیو چینج یور پروفیشن فور اے ہینڈ فل سلور، کہ چند سلور کے پیسوں کے نسبت جو ہے نا تم اپنا پروفیشن چینج کر سکتے ہو. زاویہ ان کی کتاب تھی جہاں سے یہ لیا گیا. آنسر کویسچنز جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس نہیں آنے ہیں سلیبس میں. ایم سی کیوز میں آپ کو کروا دیتا ہوں. سبق کے متن کے مطابق روم کی سڑکیں ٹھنڈی ہوتی تھی دھونے سے. میں تندن مسکرایا، کچھ اپنی فیٹ پر، کچھ اپنے جملے میں فیٹ سے کیا مراد تھا، قسمت پر. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس نیکسٹ ایم سی کیوز آ جاتا ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے روم میں چلان کی رقم جرمانہ کرنے کا جو ہے نا وہ عام ذریعہ تھا منی آرڈر. متن کے مطابق اس وقت شواق کی عمر تھی 26 سال. جج کا کوڈ، ٹیچر ان دا کوڈ کہہ رہا تھا کھڑے ہونے کا سبب تھا احترام میں. اس کے بعد دیکھیے یہی وہی بات آ گئی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خلاصہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو آپ ایک دفعہ جا کے پچھلی ویڈیو میں دیکھی، میں نے وہ خلاصے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے خلاصہ جات. اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹ خلاصہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اس کا بھی خلاصہ جو ہے نا میں انشاءاللہ لکھ دوں گا اور اسی پیٹرن کے مطابق آپ کو علیحدہ سے کنٹینٹ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اس کی ریڈنگ کیجئے اور ایم سی کیوز وغیرہ کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد جو اس کا انٹروڈکشن ہے اس کو لازمی دیکھیے. یہ ہمارا چیپٹر ہے ایک استاد عدالت کے کٹہرے کے اندر. ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے. ٹیچر کی موٹیویشن کے لیے ہمارے پاس کنٹینٹ سب اویلیبل ہے. آن لائن کلاسز کی صورت بھی اویلیبل ہے. نمبر مینشن میں کر دوں گا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کلاسز لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر اکوموڈیٹ کیا جائے گا. بقایا ہمارا کنٹینٹ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو رہا ہے. چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.